آج ایک اور نوٹیفیکیشن ہوا ہے، وفاقی ٹیکس محتسب لگایا گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر وہ نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے تو یہ تو سب سے امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن ہے. اس کے ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو جتنا زیادہ اس کو ڈیلے کیا جائے گا اتنی صورتحال خراب ہوگی. لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مکمل خاموشی ہے. ایک آئی ایس پی آر سے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ٹویٹ کر دیں یا بتا دیں تو شاید چیزیں کلیئر ہو جائیں. عمران خان صاحب جیسا شخص جو ہے وہ سیاستدان ہے بھی اور سیاست سے دور بھی بھاگتا ہے. پارٹی اپنا اختلافات کا شکار ہے، دو دھڑوں میں تقسیم ہے. میرا خیال ہے فیصل واوڈا صاحب نے تھوڑا سا میٹھا بڑھا دیا، زیادہ چینی ڈال دی ہے. 18 سال سے کم عمر کے لوگ پتنگ نہیں اڑا سکتے. یہ کھیل ہی بچوں کا ہوتا ہے، بچے ہی اڑاتے ہیں. 18 سال کے بعد تو لوگ کسی اور سرگرمیوں میں چلے جاتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. خرم شہزاد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ کافی دن سے اس بات پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا. اب جو ہے اس میں ابہام پیدا ہو گیا ہے. کچھ جو صحافی ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، باقی جو کچھ اور صحافی ہیں وہ کچھ اور بات. ڈویژن ہمیں نظر آ رہی ہے. اس حوالے سے بات کریں گے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیوں جو ہے وہ اگر یہ نوٹیفیکیشن ہونا ہے تو حکومت کے کوئی ایسے لوگ، کابینہ کے ایسے لوگ جو ہیں وہ کیوں آ کے اس بات کو کلیئر نہیں کر دیتے کہ نظام جو ہے اس میں کوئی دراڑ نہیں ہے، وہ ایک ہی پیج پہ ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. پھر کل ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کی جو بہن ہے عثما خان، ان کی ملاقات ہو جاتی ہے اور ملاقات کے بعد باہر آ کے وہ بات کرتی ہیں کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ انہوں نے کچھ سیاسی گفتگو بھی کی، زیادہ دیر بات نہیں کی لیکن تھوڑی بہت سیاسی گفتگو بھی انہوں نے اس میں کر دی. پھر خان صاحب کا لمبا چوڑا ٹویٹ آتا ہے. اس ٹویٹ کے بعد جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب بھی بڑے، کل شاہ زیب خان زادہ کے شو میں بھی تھے، آج ان کا ٹویٹ بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ سیاسی گفتگو چلے گی اور اگر انہوں نے یہ سیاسی ملاقاتیں کرنی ہے تو پھر ایسی کی تیسی. اب یہ ایسی کی تیسی جو ہے وہ کب تک ہوگی، کیا ہوگا تحریک انصاف کے ساتھ، اپنے تحریک انصاف کے اندر لوگ کیا سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے. اور اچھی خبریں بھی شیئر کرنا ضروری ہے. ظاہر ہے لاہور میں ہم نے دیکھا اور ایون پنجاب میں گورنر پنجاب نے جو ہے وہ بسنت منانے کے آرڈیننس پہ جو ہے وہ دستخط کر دیے ہیں اور 25 سال کے بعد جو ہے یہ موقع آیا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. اور پنجاب حکومت ایک اور اچھا کام کر رہی ہے. علماء کرام کے لیے جو وظیفہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اس کا باقاعدہ عمل شروع ہو چکا ہے. وہ کس طرح سے ہے، اس تمام تر صورتحال پر بات ہوگی آج. ویلکم ٹو دا شو سر. بہت شکریہ. اچھا خرم صاحب، سی ڈی ایف کا نوٹیفیکیشن کب سے چل رہا ہے، ابہام بھی پیدا ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میں سہیل وڑائچ صاحب کو بھی سن رہی تھی، ابصار عالم صاحب کو بھی سن رہی تھی، آسمہ شرازی صاحبہ کو بھی سن رہی تھی. انہوں نے کہا جو کہتے تھے کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا حقیقت ہے، کیوں چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی؟ دیکھیں یہ ہم نے بڑی خوش گمانی کی کوشش کی اور ہم یہ سمجھتے رہے اور کہتے رہے کہ کچھ نہیں ہے، پروسیجرل ڈیلے ہے اور امید ہے کہ ہو جائے گا، لیکن نہیں ہوا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کے پیچھے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہونی کو انہونی بنا رہی ہیں اور ہونی کو ٹال رہی ہیں. اور وہ چیزیں اب کچھ کھلنا شروع ہو گئی ہیں. کچھ تو یہ ہے کہ ایک بڑا ویلڈ اس پہ اختلاف سامنے، اگرچہ حکومتی حلقے اس کو ابھی بھی ڈینائی کریں گے، کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ آج حکومت کے 2-3 لوگوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے. کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈینائی کیا. آج تارڑ صاحب نے ایک بڑی سخت ٹویٹ کیا ابصار عالم صاحب کے خلاف، جنہوں نے کچھ باتیں کی تھیں اس ڈیلے کے حوالے سے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ یہ بالکل بھی بات ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس کا جواب بھی دیا ابصار عالم صاحب نے. تو وہ آفیشلی تو وہ ڈینائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مزے کی بات یہ کہ آج ایک اور نوٹیفیکیشن ہوا ہے، وہ جو وفاقی ٹیکس محتسب لگایا گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اگر وہ نوٹیفیکیشن ہو سکتا ہے تو یہ تو سب سے امپورٹنٹ نوٹیفیکیشن ہے. اس کے ہونے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر یہ وہ ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کوئی تو مسئلہ ہے. تو جو ابھی تک ہمیں اطلاعات، جو ہمیں رائٹ لیفٹ سے ہم نے لوگوں سے بات کی اور سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہی ہے کہ جو امینڈمنٹ تو ہو گئی ہے لیکن جو حکومت ہے وہی چاہ رہی ہے کہ کوئی اس طرح کی پریسیڈنٹ سیٹ نہ ہو کہ ایک ہی فورس کا بندہ بار بار چیف آف ڈیفینس فورس لگے. تو جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جو تھا کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی ہوتا تھا، وہ ٹرن بائی ٹرن ہوتا تھا اوریجنلی. اگرچہ وہ بھی کئی دہائیوں سے ملٹری کا ہی بندہ لگتا آ رہا تھا، آرمی کا ہی بندہ لگتا آ رہا تھا، لیکن اوریجنلی بائی لا اس میں تینوں فورسز جو مین فورسز تھی ان میں نیوی تھی، ایئر فورس تھی اور آرمی تھی، ان کو ٹرن بائی ٹرن ان کے لگتے تھے، لیکن کئی دہائیوں سے آرمی کا ہی لگتا آ رہا تھا. تو ابھی جو ہم نے ادھر ادھر لوگوں سے ہمیں پتہ چلا وہ یہی ہے کہ بظاہر اس معاملے پہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ کوئی اس طرح کا راستہ نکالا جائے کہ یہ پریسیڈنٹ نہ بنے کہ آرمی چیف ہی جو ہے وہ چیف آف ڈیفینس فورسز لگے. تو ایک تو یہ بات سامنے آ رہی ہے. دوسری بات سامنے یہ آ رہی ہے کہ
جب آرمی چیف اور فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفینس فورسز بن جائیں گے تو آرمی میں بھی چین آف کمانڈ جو ہے اس میں ہوگا، اور اس میں بھی ظاہر ہے کسی کو کوئی نہ کوئی کسی اور عام پوزیشن پہ آئے گا، تو اس سلسلے میں بھی تھوڑی سا کچھ اس سلسلے میں ابہام ہے، کوئی اور لگانا چاہ رہا ہے یا لگوانا چاہ رہا ہے، اس میں بھی باتیں سامنے نہیں آئی. لیکن جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے تو چلو میڈیا میں شور مچا ہوا ہے، مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور حکومت کی طرف سے اس کی تردید جاری کی جا رہی ہے یا بیانات آ رہے ہیں یا چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مکمل خاموشی ہے. ایک آئی ایس پی آر سے ایک ڈی جی آئی ایس پی آر ایک ٹویٹ کر دیں یا بتا دیں تو شاید تو چیزیں کلیئر ہو جائیں. وہ خاموشی بھی ابھی شاید اس کا وقت نہیں آیا کہ وہ خاموشی توڑی جائے. تو جب وقت آئے گا تو وہ خاموشی ٹوٹ جائے گی، خود ہی ٹوٹ جائے گی، کسی کو زیادہ وہ اس میں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن معاملہ کچھ ہے. اچھا خرم صاحب، مجھے ایسے لگتا ہے ڈیفینیٹلی ملٹری کے اندر بھی بہت سی ایسی چیزیں چینج ہونی ہیں، تو مائٹ پاسبل ظاہر ہے بہت ٹائم سے ہم ایک ہی سیٹ اپ میں چلتے آ رہے ہیں، تو اس میں چینج کرتے ہوئے بھی ڈیفینیٹلی آپ کو ٹائم تو لگتا ہے، فوراً چیزیں نہیں ہوتی، تو ایک یہ پاسبلٹی بھی تو ہو سکتی ہے اس میں. جی وہ ہو سکتی ہے، لیکن ملٹری کا ایک اپنا ڈسپلن ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہے، وہ ان کی ایک فارمیشن کمانڈرز ہوتے ہیں، کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں مشاورت ہوتی ہے، پھر ایک سینیورٹی کا ایک کلچر ہے. تو وہاں اتنے بڑے مسائل نہیں ہوتے، ایک ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، تو اس کی پابندی کی جاتی ہے. تو اس طرف سے تو اتنا نہیں ہے. ہاں سیاست کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے یہاں مختلف باتیں ہوتی ہیں اور کی جاتی ہیں، اور وہ چونکہ یہ ڈیلے ہو رہا ہے، اس کو نوٹیفیکیشن ہو نہیں رہا، تو جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بات کر رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہے. لیکن چلیں جو بھی ہے نوٹیفیکیشن امید ہو ہی جائے گا کچھ لے دے کے بعد، لیکن یہ اس وقت ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہو رہا. بالکل اتنا ایک جو چل رہی تھی ایک فضا، ایک سنگل پیج والی، اور جو بام شیر و شکر تھے تمام حلقے، تو اس کو جتنا آپ ڈیلے کر رہے ہیں وہ اس میں مسئلے ہو رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس کو کر دینا چاہیے حل، یہ کوئی مشاورت سے. اور اگر اتنی گہری آپ نے مشاورت کرنی تھی تو پہلے کر لیتے، اتنا آپ نے 27ویں ترمیم لاتے ہی نا. تو وہ میرا خیال ہے حکومت کی طرف سے شاید اس کو زیادہ اسٹریچ کیا جا رہا ہے. اور اگر چینجز کرنے ہوئے تو 28ویں ترمیم میں بھی تو چینجز ہو سکتے ہیں، لیکن 28ویں ترمیم یوزلی صوبوں NFC کے حوالے سے جو بھی ہے. اس کو ایک اتنا بڑا ایشو یہ اب بن گیا ہے، تو اس کو آپ مزید اس کو ایگریویٹ نہ کریں نا، اس کا سلوشن نکالیں، اس کو حل کریں. اسی میں سب کی بہتری ہے، اسی میں ملک کی بھی بہتری ہے، اسی میں سیاست کی بھی بہتری ہے، اسی میں سب کی بہتری ہے. تو جتنا زیادہ اس کو ڈیلے کیا جائے گا اتنی صورتحال خراب ہوگی. اور اب یو نیور نو، ظاہر اب ہمارے اتنے تو وہ کنفرم ہم بات نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے کہ یہ دوسری طرف سے ہی ڈیلے ہو رہا ہو وہاں پہ میں معاملات ہوں. تو لیکن جہاں سے بھی ہو رہا ہے یہ ضروری ہے کہ اس کو جلدی کلیئر کر دیا جائے اور اس معاملے کو نمٹا دیا جائے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اور تمام اداروں کے لیے ضروری ہے، حکومت کے لیے ضروری ہے، اور حکومتی جماعتوں کے لیے بہت ضروری ہے. چلیں ہم تو اس انتظار میں ہیں کہ یہ نوٹیفیکیشن ہو. باقی جو نوٹیفیکیشن جتنے جلدی ہوتے ہیں یہ نوٹیفیکیشن بھی ہو جانا چاہیے. ہو جائے نوٹیفیکیشن تو پھر ہم آپ سے کہیں گے آپ مٹھائی کھلا دیں. بالکل تو بالکل اب انتظار کرتے ہیں کسی وقت ہو جائے تو اس کے بعد شاید ضرور بالکل ایسا ہی ہے. اچھا خرم صاحب، کل دیکھا اڈیالہ جیل میں عثمہ خان صاحبہ کی ملاقات ہو جاتی ہے خان صاحب سے، اور اس کے بعد وہ تو کہتی ہیں کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. ایک تو وہ جو اسپیکٹ آ رہا تھا کہ جی خان صاحب کو مار دیا گیا ہے یا اس طرح کی انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی، وہ تو بالکل غلط تھی. دوسری طرف جو ہے وہ اب خان صاحب نے خود بہنوں کو کہا کہ آپ سیاسی گفتگو تو نہ کریں. اور پھر انہوں نے کل جو پارٹی کے ایسے لوگ جنہوں نے ایک ورک شاپ اٹینڈ کی، اور اس ورک شاپ کے بعد جو ہے نا وہ تھوڑا سا کیوس کریٹ ہوا. خان صاحب نے کہا کہ یہ وکٹ کے دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے ہیں، میر جعفر اور میر صادق ہیں. تو اس پوائنٹ پہ جب پارٹی کے لوگ متحرک ہیں، یا اگر وہ دونوں سائڈس پہ کھیل بھی رہے ہیں اور پارٹی کے لیے کھیل رہے ہوں گے ڈیفینیٹلی، تو پھر ان کو میر صادق میر جعفر کہنا صحیح ہے؟ دیکھیں یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ عمران خان صاحب جیسا شخص جو ہے وہ سیاستدان ہے بھی اور سیاست سے دور بھی بھاگتا ہے. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اس ملک میں، اگر آپ نے ایسی سیاست کرنی ہے کل آپ آ کے حکومت بنائیں، تو پھر ایسے لوگوں پہ اعتراض کرنا جو ڈیفنس نیشنل سیکورٹی ورک شاپ میں گئے ہیں، تو میرا خیال ہے خان صاحب کو تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں اس ورک شاپ. ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے تو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ خان صاحب کے بارے میں بات کی، بالکل، تاکہ ان کے رابطے بڑھیں. اور ان سے پہلے بھی یہی غلطی ہوئی ہے، بالکل ایسا ہی کہ انہوں نے ایک وقت جب ایسا تھا جب ان کو مقتدر حلقوں سے مقتدر قوتوں سے رابطے بڑھانے چاہیے تھے، انہوں نے رابطے ختم کیے.
بلکہ اس پہ ان کے جو سابق وفاقی وزیر ہیں فواد چودھری صاحب، ان کو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس میں کافی کھل کے کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ رابطے ختم کر دیں، اور وہ ہماری شدید غلطی تھی. ہم نے رابطے ختم کیے تو دوسرے لوگوں کو موقع ملا اور انہوں نے رابطے بڑھا لیے. تو اگر آپ نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے اور آپ نے واپس حکومت میں آنا ہے تو پھر تو نہ صرف آپ کو فوج بلکہ ہر حلقے سے رابطے بڑھانے چاہیے. سیاست یہی ہوتی ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں میں رہتے ہیں، لوگوں کی آواز بنتے ہیں تاکہ آپ کو پاپولیرٹی ملے اور اس میں آئے اور ایکسیپٹنس آپ کی بڑھے. اگر آپ کہیں جی کہ ہم نے کسی سے نہیں ملنا، کسی سے نہیں کرنا، کسی سے نہیں کرنا، تو اس سے تو آج تک نقصان ہی ہوا ہے. پی ٹی آئی کو فائدہ تو کوئی نہیں ہوا. بالکل ٹھیک ہے، ان کے پاس بارہا ایسے مواقع آئے جب یہ اپنی پچھلی پالیسیز پہ نظر ثانی کر کے اپنی اسپیس بڑھا سکتے تھے، لیکن وہاں پہ انہوں نے ہمیشہ ایک پیچھے ہٹنے کا ایک فیصلہ کیا اور اس سے ان کو نقصان ہوا. ابھی بھی یہی ہے. اب عمران خان صاحب کی فرسٹریشن سمجھ میں آتی ہے کہ وہ سمجھتے ہوں گے کہ جب میں اندر بیٹھا ہوں، جیل میں ہوں، تو میں کیا فائدہ ہے رابطوں کا. لیکن بجائے اس کے کہ وہ یہ اس طرح کہیں گے میں اندر بیٹھا ہوں تو کیا فائدہ، وہ کہیں گے رابطے زیادہ بڑھائیں تاکہ آپ کی آواز زیادہ مؤثر ہو اور کوئی آپ کا مسئلوں کا حل نکلے، کوئی ذرا نکلے. مسئلوں کا حل تو پارٹی کے لوگ اپنی نکال رہے، پارٹی اپنا اختلافات کا شکار ہے، دو دھڑوں میں تقسیم ہے. ابھی بھی ہم نے آج میں دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ لوگوں نے علیمہ خان سے شکایت کی، ان کو کہا کہ جو ہے وہ ایک گروپ یہ چاہتا ہے جو خان صاحب کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، ان کا سیاسی انفلوئنس کوئی نہیں ہے، ٹیکنوکریٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ، تو ان کا انفلوئنس ختم کیا جائے. تو ابھی خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ کو بلایا، ان کو کہا میری ملاقات کروائیں اور وہ میری رہائی کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ خود دیکھ لیں نا. جی بالکل ایسا ہے، لیکن اختلافات تو ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں میں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت جن پارٹی کے جن لوگوں کو عہدے مل جاتے ہیں، وزارتیں مل جاتی ہیں، وہ تو اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، اور جن کو نہیں ملتے وہ ان کے لیے خاموشی ہی واحد رستہ ہوتا ہے، کیونکہ کام دونوں نے بھی نکلوانے ہوتے ہیں تو وہ احتجاج اس طرح سے نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کی پارٹی حکومت میں نہیں ہوتی تو پھر تو سارے اوپن ہوتے ہیں نا، تو پھر تو کوئی اس کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، کوئی اس کے خلاف بول رہا ہوتا ہے. تو یہ اختلافات تو سیاسی جماعتوں کا حصہ ہیں. پی ٹی آئی میں تھوڑے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کا مطلب عمران خان ہے، اور عمران خان کے ساتھ سارے ٹھیک ہوتے ہیں، آپس میں سارے لڑ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہیں. لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ ایسی بڑی بات ہے. کل اگر عمران خان باہر آئیں گے اور ایک دوبارہ پارٹی شروع ہوگی تو اس میں سارے پھر ٹھیک ہو جائیں گے. ابھی تو کل تو ملاقات ہوگی. آج میں فیصل واڈا کا بھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا، ٹویٹ میں انہوں نے کہا یہ سیاسی ملاقاتیں کرتے ہیں اور بعد میں آ کے سیاسی گفتگو بھی کرتے ہیں، تو اب ایسی کی تیسی. دیکھیں فیصل واوڈا صاحب بھی کریز سے باہر نکل کے بہت چھکے مارنے کے ان کے لگ جاتے ہیں، عادت ہوگی، ان کو لگ جاتے ہیں، ان کو فل ٹاس ملتی ہے تو ان کو بتا دیے، کوچ بتا دیتا ہے کہ بال کہاں پہ آئے گی تو اس پہ ریڈی ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو اچھا کھیل جاتے ہیں. تو وہ ان کو ہے، لیکن میرا خیال ہے اس مرتبہ تھوڑا سا انہوں نے زیادہ ہی کر دی ہے. تو وہ ایسی کی تیسی اب اس کے بعد کیا ہونی ہے، مطلب آلریڈی ایک ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں. تو اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پی ٹی آئی اب اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی موومنٹ چلا سکے. ایکچولی پی ٹی آئی کو خود نہیں کرنی چاہیے، انہیں تھوڑا سا ٹائم لینا چاہیے، تھوڑا سا پریپیئر کرنا چاہیے. اگر وہ احتجاج بھی انہوں نے کرنا ہے تو ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ان کو اپنی پارٹی کو دوبارہ سے ری آرگنائز کر کے تو اس طرف آنا چاہیے. تو میرا خیال ہے فیصل واوڈا صاحب نے تھوڑا سا میٹھا بڑھا دیا، زیادہ چینی ڈال دی ہے، تو اتنے اس کی ضرورت نہیں تھی. کم کر دیں کیونکہ آج کل لوگوں کی شوگر ویسے ہی پاکستان جی بالکل جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے. ایسا ہی ہے. اچھا خرم صاحب، اب اچھی خبریں بھی تھوڑی شیئر کر لیتے ہیں. بسنت 25 سال سے جو ہے وہ پابندی تھی، نہیں منائی جا رہی تھی. حکومت پنجاب نے اس کے اوپر ایک ایکشن لیا اور گورنر پنجاب نے آج دستخط کر دیا اس آرڈیننس پہ، لیکن کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اب ایک دوبارہ سے اس چیز کا ریوائول ہوگا؟ ظاہر ہے اس کو ایز این لوگ ٹریڈیشن مناتے ہیں. دیکھیں مجھے اس آرڈیننس پہ جو سب سے بڑا اعتراض ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ 18 سال سے کم عمر کے لوگ پتنگ نہیں اڑا سکتے. ہاں بچوں نے یہ کھیلی بچوں کا ہوتا ہے، بچے ہی اڑاتے ہیں. 18 سال کے بعد تو لوگ کسی اور سرگرمیوں میں چلے جاتے. ٹھیک ہے لاہور میں ایک کلچر ہے وہ کرتے ہیں لوگ، لیکن آپ کو نے بچوں کو باہر کر دیا تو یہ بڑی غلط بات ہے. بالکل اس کو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط بات ہے. اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بچوں کو ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو بچے شامل ہونا چاہیے تھے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جتنے مرضی شرائط عائد کر لیں، آپ انشور نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح کا حادثہ نہیں ہوگا. بالکل. تو یہ ایک بڑا رسک لیا ہے پنجاب حکومت نے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ پنجاب حکومت کو ایک فیسٹیول آرگنائز کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اوپن ایریا میں، چاہے وہ راوی کنارے کر لیتے، چاہے کہیں کر لیتے، ایک جگہ مختص کر کے. ٹھیک ہے، وہاں
3 रोज़ का या 4 रोज़ का एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और वहाँ सारे लोग आते पतंग उड़ाते हैं, वहाँ एक अच्छी एक्टिविटी हो जाती और उस एरिया से बाहर कुछ ना होता। और बाकी किसी जगह पे अगर कोई पतंग उड़ाता तो उसको पकड़ा जाता। अनटिल एंड अनलेस आप खतरनाक डोरें उनको ख़त्म नहीं करते। धागे की डोर का कहा जा रहा है, लेकिन आप कैसे लोगों को मॉनिटर कर सकते हैं कि वो धागे की डोर? तो एक्शन होना चाहिए था कि वो तमाम स्टफ़ जो डोरें बनाता है उसको आप ख़त्म करें और उसके बाद आप ओपन करें। और जब तक आप उस पर काबू नहीं पाते आप इसको ओपन ना करें, आप इसको सिलेक्टिव रखें, मखसूस जगहों पे उसको करें। और वो बच्चों को इसमें शामिल ना करना बहुत शदीद ज़्यादती है और गलत बात भी है और ये इससे हुकूमत को कंट्रोल भी नहीं कर सकना। एग्जैक्टली, हमको आप कहाँ बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं जब आप पूरा एक माहौल बना रहे हैं। मतलब आप अगर एक 18 साल का बड़ा बंदा घर में पतंग उड़ा रहा है तो क्या छोटा नहीं उड़ाएगा? और ये उनके साथ ज्यादती है, इंसानी ज्यादती भी है। मतलब बच्चों को रोकना क्यों? सही बात है, बिल्कुल ठीक बात, गलत बात है। तो अगर हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है तो डेफिनेटली इसका नोटिस इसका नोटिस लेना चाहिए, इसका कोई हल निकालना चाहिए। और ये आप बजाय ओपन पसंद के आपको ये इसको एक मखसूस जगह पे करनी चाहिए और उसमें फिर इंश्योर करना चाहिए कि बाहर ना हो और वहाँ पे जो डोरें हैं वो महफूज डोर इस्तेमाल हो। और ये बच्चों को तो बिल्कुल ही इंतहाई गलत बात है, बहुत बड़ी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल एक और अच्छी चीज़ हुई है, इस पर भी मैं आपको कमेंट चाहूँगी। उलमा कराम का कहा जा रहा था कि उनको पहले वज़ाइफ उनके स्टार्ट करने हैं, 10,000 का कहा, फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि इसको ज़्यादा करें। अब तकरीबन जो है वो 35-40 हज़ार रुपये ये अमाउंट है और ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तकरीबन 60,000 से ज़ायद जो है वो उलमा कराम इस चीज़ में रजिस्टर हुए हैं। तो इस पर भी मैं आपका कमेंट चाहूँगी, ये अच्छा इनिशिएटिव है। जी, गालबन 25,000 रुपये है 60,000 मसाजिद के लिए और ये वाकई अच्छा इनिशिएटिव है, होना चाहिए। इस तरह का तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए होना चाहिए। बल्कि वो एक्चुअली एक हुकूमत को, पंजाब हुकूमत बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसा है, वो उनको एक बेरोज़गारी अलाउंस शुरू करना चाहिए। अच्छा। और इस तरह का वो करना चाहिए। रिकॉर्ड्स जो हैं खासकर बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और 60,000 मसाजिद काफ़ी नहीं है, इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। और लेकिन ये भी अच्छी बात है कि वो रजिस्टर्ड मसाजिद को कर रहे हैं। इससे जो मजहबी तबका है वो अपनी मसाजिद और मदारिस को रजिस्टर्ड करवाएगा और वो अच्छी बात है। और हुकूमत को इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए ख़ुद मसाजिद को रजिस्टर्ड करना चाहिए और इसका दायरा कार बढ़ाना चाहिए। और उसके साथ बेरोजगारी अलाउंस भी अगर हुकूमत कर दे तो ये बहुत अच्छी बात है। देखें, हुकूमत और रियासत माँ की तरह होती है, वो अपने बच्चों को संभालती है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ही है कि यहाँ पे आप एक ऐसे मुल्क में हैं कि आपकी केयर करने वाला ही कोई नहीं है। आपने एजुकेशन पैसों की खरीदनी है, आप लावारिस हैं, बिल्कुल लावारिस है। आपने तालीम पैसों की खरीदनी है, आपने सेहत पैसों की खरीदनी है, आपने सब कुछ पैसों का खरीदना है, रोटी वगैरह सब कुछ पैसों का खरीदना है। और आपकी तनख्वाह इतनी नहीं है कि आप सारा कुछ अफोर्ड कर सकें। और सरकार का जो निज़ाम है वो, बल्कि आप तो इंसाफ भी पैसों का ख़रीदते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए अगर इतना कुछ हो ही रहा है तो मरीम नवाज़ साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत अच्छा एक्सेप्शनल काम कर रही हैं और उनके बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं। तो उनको थोड़ा सा बढ़ा के इस तरफ भी आना चाहिए। और एक तो उन्हें पूरी सेंसस करवा रही हैं, पूरी अपने पंजाब में वो डाटा इकट्ठा कर रही हैं और जो कि वो अगेन एक बहुत अच्छा काम है। तो उनको इसके साथ देखना चाहिए कि जो बासलाहियत लोग हैं उनके लिए उनके सलाहियतों के मुताबिक रोज़गार का बंदोबस्त करना चाहिए। और जो बेचारे बासलाहियत होने के बावजूद बेरोज़गार हैं उनके लिए कुछ इस तरह के जो इनिशिएटिव्स कम अज़ कम उनके लिए ये कर दें कि वो जो जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, या तो सरकारी अस्पतालों को इतना अच्छा बना दें कि वो प्राइवेट से अच्छे हो जाएं और किसी को मसला ना हो वहाँ पे जाते हुए। और या फिर उनको जो हेल्थ इंश्योरेंस वैसे उन्होंने की हुई है जो कि एक्चुअली PTI ने शुरू की थी, लेकिन पंजाब हुकूमत में अब आई डोंट नो, मुझे एक लेटेस्ट नहीं आइडिया, लेकिन एक बार कुछ चल रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इंसान को, पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में रहते हुए ये सहूलियात मिलें। मतलब कुछ तो आम आदमी का ख्याल करें ना। अब वो हम सिर्फ लड़ने मरने के लिए तो नहीं रह गए। बिल्कुल ऐसा ही है। आवाम डेफिनेटली सियासतदानों के मुंह से जब हम आवाम के लिए चीज़ें सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आवाम भी आपको वोट देगी और आपको ही अच्छा कहेगी। बिल्कुल। तो इस तरह के मज़ीद इनिशिएटिव मरीम नवाज़ को लेना चाहिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और इस पर मज़ीद काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे और खुर्रम शहजाद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।